السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 10th کلاس کا جو پہلا لیسن ہے جس کا نام حمد خدائے عز و جل ہے، میرے دوستو اس چیپٹر کا ہم لوگ سبجیکٹیو کوسچن آنسر کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا سپورٹ کرتے رہیے۔ چلیے میرے دوستو، 10th کلاس کا پہلا لیسن جو خدائے حمد عز و جل ہے، اس کا ہم لوگ سبجیکٹیو کوسچن آنسر کرتے ہیں۔ اگر آپ 2025 کے ایگزام میں 95+ نمبر لانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے اور خوب محنت کے ساتھ اپنی تیاری کیجیے۔ چلیے بلا تاخیر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کلاس 10 اردو چیپٹر نمبر 1 سبجیکٹیو کوسچن اینڈ آنسر، اس کو اردو میں بولا جاتا ہے مختصر ترین سوالات و جوابات۔ یہ مختصر ترین سوالات و جوابات ہیں، یعنی چھوٹے اور طویل۔ اس کے بعد والے ویڈیو میں ہم لوگ کریں گے طویل سوالات و جوابات۔ یہ مختصر ترین سوالات و جوابات ہیں۔ تو میرے دوستو، جس طریقے سے ہم لوگوں کو آبجیکٹیو میں پوچھا گیا تھا کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، تو اس میں آپشن آتا ہے 1938، 1936، 1934 اور 1932۔ تو اس میں صرف آپ کو ٹک مارنا رہتا ہے یا گولا کرنا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سبجیکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ اسی کو لکھنا رہتا ہے، تحریر کرنا رہتا ہے۔ جیسے سوال پوچھ دیتا ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، تو سبجیکٹیو میں ہم لوگ کو ٹک نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو لکھنا رہتا ہے۔ تو 2-3 کوسچن ہم تحریر کرنے کے لیے دیے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں۔ تو پہلا سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے۔ یہ سبجیکٹیو کے سوال ہیں اور 2 نمبر والے سوال ہیں۔ صرف اس کو ایک لائن لکھ دیجئے گا تو آپ کو بورڈ کے ایگزام میں 2 نمبر ملیں گے۔ تو سوال ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، تو اس کا آنسر ہے، جواب ہے شبنم کمالی 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے۔ شبنم کمالی جو ہیں ان کا ریئل نیم کیا ہے؟ تو آبجیکٹیو میں تو آپ کا آپشن دے گا مصطفیٰ رضا، حسن رضا، حسین رضا۔ تو آپ آبجیکٹیو میں تو اس کا ٹک کریں گے، لیکن یہاں پہ ان کا اصل نام آپ کو تحریر کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا، کیونکہ یہ سبجیکٹیو کوسچن آنسر ہے۔ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی، یعنی اس دنیا کو کس نے بنایا۔ تو کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ میرے دوستو، آپ کا چوتھا سوال ہے انسان کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے۔ انسان کے مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہوگا انسان کے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ کون حل کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں نے یہ 4 کوسچن صرف اور صرف آپ کو سمجھنے کے لیے بتا دیا۔ اب یہاں سے ہم لوگ میرے دوستو لانگ کوسچن آنسر کریں گے۔ وہ تھے شارٹ کوسچن آنسر، یعنی مختصر ترین سوالات۔ اب یہاں سے ہم لوگ طویل ترین سوالات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا 5واں نمبر کوسچن ہے حمد کسے کہتے ہیں، 5 جملوں میں تحریر کریں۔ حمد کسے کہتے ہیں، اس کو 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کو 2 نمبر والے سوال میں پوچھ دیتا ہے حمد کسے کہتے ہیں، تو آپ کو لکھنا ہے حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھ دے کہ حمد کسے کہتے ہیں، اس کو 5 جملوں میں لکھیے، 5 سینٹینس لکھیے حمد کے بارے میں،
تو میرے دوستو یہ 5 نمبر کے سوال ہیں، اگر آپ 5 جملہ لکھ دیتے ہیں تو آپ کے بورڈ کی ایگزام میں 5 نمبر ملے گا۔ تو دیکھیے اس کو دھیان سے، حمد کس کو کہا جاتا ہے؟ لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنے کے ہیں۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں حمد کا ارتھ جو ہے خدا کی تعریف کے ہے۔ کس کے تعریف کے ہیں؟ خدا کے تعریف کے ہے۔ اور اردو شاعری کے اصطلاح میں، اردو شاعری کے اصطلاح میں بھی حمد اسی نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ یعنی لغت کے اعتبار سے، لغوی معنی خدا کی تعریف ہے، اور شاعری کے اصطلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ میرے دوستو اردو شاعری کی دیگر صنف کی طرح، اردو شاعری کی دیگر صنف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ یعنی جس طریقے سے نعت ایک اردو شاعری کی صنف ہے، منقبت اردو شاعری کی ایک صنف ہے، اور قصیدہ بھی اردو شاعری کی ایک صنف ہے، جس طریقے سے منقبت، نعت اور قصیدہ مقبول ہیں، اسی طریقے سے اردو شاعری کے دیگر صنف جس طریقے سے یہ لوگ مقبول ہے، اسی طریقے سے حمد بھی اردو شاعری میں ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں کس کی صفات بیان کی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ قصیدے میں بادشاہوں کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ تو جس طریقے سے وہ شاعری، جیسے نعت ہو گیا، منقبت ہو گیا، قصیدہ ہو گیا، جس طریقے سے اردو شاعری میں وہ لوگ مقبول ہیں، اسی طریقے سے حمد بھی اردو شاعری میں ایک مقبول صنف ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ خدائے تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی ہے۔ یعنی اردو کے جو بھی شاعر ہیں، اپنا شعر و شاعری کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ حمد لکھتے ہیں، اور حمد لکھنا شاعر ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتے ہیں۔ یعنی شاعر جو ہوتے ہیں حمد لکھنا ثواب بھی سمجھتے ہیں۔ اردو میں حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت اور اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی شاعر شعر و شاعری لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ حمد اس لیے لکھتے ہیں کہ ان کو اس سے اجر ملے، ان کو جو ہے اس کا ثواب ملے۔ میرے دوستو چلیے اب ہم لوگ کوسچن نمبر 6 کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 6 ہے، حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ میرے دوستو اس سوال کا جواب دھیان سے سنیے اور ذہن نشی کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہیں بورڈ کے ایگزام میں آ جائے۔ تو میرے دوستو اس کا جواب ہے، حمد اردو شاعری میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدائے تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ میرے دوستو حمد جو ہے اس نظم کو بولتے ہیں، اس پویم کو بولتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اور میرے دوستو منقبت کیا ہے؟ منقبت اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین یا اولیاء کرام کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ میرے دوستو منقبت اس نظم کو بولا جاتا ہے جس میں بزرگان دین یا اولیاء کرام جیسے خواجہ غریب نواز، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نظام الدین اولیاء، یہ بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو ان کی جس نظم میں تعریف و توصیف بیان کی جائے گی تو اس نظم کو منقبت کہا جائے گا۔ چلیے قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں
قصیدہ نظم کی اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے۔ یعنی قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف اس نیت سے کرتا ہے کہ حکمراں یا بادشاہ اس کو انعام و اکرام سے نوازے گا، تو قصیدہ اس نظم کو بولتے ہیں جس میں بادشاہوں کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ میرے دوستو، چلیے سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں۔ 7 نمبر سوال ہے، شبنم کمالی کے 5 شعری مجموعوں کا نام لکھیں۔ یعنی شبنم کمالی نے شعر و شاعری کی جو بک لکھی اس بک کا نام لکھیے۔ تو میرے دوستو، 7 نمبر سوال کا جواب ہے انوار عقیدت۔ 5 شعری مجموعہ کا نام لکھنا ہے، تو پہلا ہو گیا انوار عقیدت، دوسرا ریاض عقیدت، تیسرا ہے صحبائے عقیدت، چوتھا ہے فردوس عقیدت، اور 5واں ہے ضیاء عقیدت۔ میرے دوستو، یہ جو ہیں طویل ترین سوالات ہیں، اگر یہ بورڈ کے ایگزام میں آتے ہیں، اگر آپ اس کو لکھ دیتے ہیں تو آپ کو 5 نمبر پراپت ہوگا۔ میرے دوستو، آپ لوگوں سے بس ایک ہی گزارش ہے کہ آپ 2025 کے بورڈ ایگزام میں اگر 95+ نمبر لانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے اور ہمارا سپورٹ کرتے رہیے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی طلباء و طالبات کو نوٹس چاہیے اس سوال و جواب کا یا جو بھی میں پڑھاتا ہوں اس چیز کا، تو میرے نمبر پر ضرور کانٹیکٹ کرے۔ میرے نمبر ہے 7332920974۔ اگر جس اسٹوڈنٹ کو نوٹس چاہیے یا PDF چاہیے تو اس نمبر پر آپ لوگ ضرور کانٹیکٹ کریں، آپ لوگوں کو ملے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کے ذریعے یہ ویڈیو ان بچوں تک پہنچ جائے جو 2025 کے بورڈ ایگزام دینے والے ہیں اور وہ بچے خوب اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر سکیں۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔